اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے. ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے، مطلب زیادہ تر کمنٹس یہ ہیں کہ جی میری اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے، بدتمیزی کرتے ہیں بچے، اور ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اور کئی مائیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے آگے بھی پریشان ہیں کہ بیٹی منہ پھٹ ہوتی ہیں، کہ ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ سسرال جا کے وہ کس طرح اپنا گھر بسائے گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے. 3 بجے کے بعد آپ نے ڈاکٹر صاحب کو فون کرنا ہے، میسج کرنا ہے، اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب آپ کی مدد کریں گے. جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ. ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بہت سے کمنٹس ایسے تھے، لوگوں کے سوال تھے جو آج ہم اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے. ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے، مطلب زیادہ تر کمنٹس یہ ہیں کہ جی میری اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے، بدتمیزی کرتے ہیں بچے، اور ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، مطلب آگے بول پڑتے ہیں. اور کئی مائیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے آگے بھی پریشان ہیں کہ بیٹی منہ پھٹ ہوتی ہیں، کہ ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ سسرال جا کے وہ کس طرح اپنا گھر بسائے گی. اور اگر اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، اگر لڑکوں کی بات کی جائے تو وہ مطلب شادی سے پہلے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ جی اپنی بیگموں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ویسا وہ شوہر سامنے نہیں آتا. یہ جو چینجنگ ہے اولاد تربیت، اس معاملے پہ آج ڈاکٹر صاحب وظیفہ بتائیں گے آپ کو کہ جو لوگ پریشان ہیں وہ کس طرح اس کا حل نکالیں. ساری بات کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کا کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. اچھا سر، بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے ڈاکٹر ایم علی پہ کہ جی ہمیں یہ وظیفہ چاہیے کہ اولاد آج کل بہت زیادہ نافرمان ہے ماں باپ کی. گرم کہتے ہیں جی خون ہے، کئی ماں باپ شے بھی دے دیتے ہیں بچوں کو، جی کوئی نہیں بچہ ساڈا، لیکن اس کا نقصان بھی وہ پھر خود اٹھاتے ہیں اولڈ ہاؤس کی شکل میں آگے جا کے فیوچر میں. سر اس کے لیے بھی وظیفہ ہوتا ہے؟ فلک صاحب، جو ماں باپ سختی کرتے ہیں نا، سارے ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ ہاؤس کی شکل میں اس کا نتیجہ نہیں بھگتتے. میں نا بڑا پریشان ہوتا ہوں. اوورسیز سے بہت سارا جو ہے نا ہمارا طبقہ، بہن بھائی، ہمارے ویورز جو ہیں وہ فون کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ظاہر ہے وہاں کے جو معاشرے ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں باپ 18 سال کی عمر تک بھی پراپر اختلاف نہیں کر سکتے. قوانین انہوں نے ہر ایک کے حق میں بنائے ہوئے ہیں. جی سر. ہم قوانین کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے، وہ ان کے ملک کے قوانین ہیں، ان کے حساب سے صحیح ہوں گے، ہمارے معاشرے کے حساب سے وہ نہیں سوٹ کرتے. ہوتا کیا ہے کہ بیچارے ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے وہاں پہ پولیس بلا لیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی بات ہو تو پولیس جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. عزت تو ہر انسان کی ایک طرح کی ہوتی ہے نا، تو ماں باپ جو ہیں وہ پھر گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز اچھے لوگ بھی بہت زیادہ رہتے ہیں اور بے روی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں نا سب سے پہلے تو یہ کروں گا ریکویسٹ ان بیٹوں بیٹیوں سے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کے آتے ہیں. اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. زندگی جو ہے، زندگی ایک سیکنڈ میں گل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے زندگی کا. فلک صاحب، یہ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے نا، زندگی ایک بڑی بے معنی سی چیز ہے. اس کو بامعنی بنانا ہے انسان نے اپنے کاموں سے. سب سے بہترین جو کام ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے نا بالکل وہ ہے. اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا، بیچارے بچپن میں انہوں نے آپ کو ٹائم دیا. اگر مثال کے طور پہ فلک صاحب انہوں نے بچوں کو ٹائم نہیں بھی دیا تو بچوں کے لیے ہی کمایا نا. کمائی کے لیے بھی اگر چھوڑ گئے بچوں کو کسی کے پاس یا جس طرح سے بھی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی جنگ لڑی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا ہاں، جو ماں باپ اپنی عیاشیوں میں رہتے ہیں نا، ہاں ان کو بھگتنا پڑتا ہے. مگر وہاں پہ پھر میں اولاد کے ساتھ ریکویسٹڈلی یہ بات کروں گا کہ ماں باپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے کوئی گلے ہیں شکوے ہیں، پلیز وہ جب بوڑھے ہیں کمزور ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کریں.
اولڈ ہومز میں نہ چھوڑیں ان کو اپنے دل اور سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ کا نبی جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا اس میں ریکویسٹ یہ کروں گا. سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بلکہ جو ناظرین اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی وہ بچہ یا وہ بیٹی یہ پروگرام دیکھ رہی ہو، تو اللہ کرے کہ اس کے ضمیر اس کا جاگے. یا ناظرین آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے علاقے میں محلے میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہو، آپ کے پاس نمبر کی سیس ہوگی، یہ لنک اس کو بھیج دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کا جو میسیج ہے وہ بندہ بھی سن لے. بالکل. بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر لڑکے، آدمی، لڑکیاں، خواتین بیٹھے، مگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے اولڈ ہومز میں. اچھا اب یہ بیماری پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے اولڈ ہومز والی، مگر اللہ کا شکر ہے یہ مغربی دنیا امریکہ وغیرہ سے بہت کم ہے. تو یہاں سے بیچارے ماں باپ جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں بچوں کو باہر کہ بہتر زندگی دیں گے. بچے وہاں پہ بڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی. تو میں یہاں پہ نا اپنا یہ جو ہمارا چینل ہے ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر، میں یہاں پہ نا ایک آپ اس کو وظیفہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں، ایک اللہ رب العزت سے مدد لینے کا کام کہہ لیں، کیونکہ اسی نے مدد کرنی ہے، توفیق دینی ہے تو چیزیں ہونی ہیں نا فلک صاحب. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز میں پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کے لیے کہ جن کی اولاد جو ہے وہ ناخلف ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے اور ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ان کو. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کئی ان کی وائفس ایسی آ جاتی ہیں گھر میں، بیویاں جو بڑکاتی ہیں، تمہاری ماں نے یہ کہا وہ کہا، اس طرح کے معاملات بھی ہیں. کئی لڑکے ایسے ہیں جو اپنے ماں اور بہنوں کے کہنے پہ آ کے جو جس کی بیٹی لے کر آئے ہوتے ہیں اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف برداشت کر رہی ہوتی ہے. یہ سر ہمارے معاشرے کا ایک کافی زیادہ چیزیں بن گئی ہیں جس کی وجہ سے ڈیورس کا پھر شکار ہوتا ہے بندہ. وہ بھی ہے. ہم تو بات کریں گے پیرنٹس جی سر جو ہیں وہ بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں معاشرے میں. دیکھیں میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، قرآن کی بات کر رہا ہوں. بے شک. ٹھیک ہے، واسطے میں نے دیے ہیں سب کو، ان لوگوں کو خاص طور پہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑاتے ہیں اولڈ ہومز میں. آپ یقین کریں ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں بنتا دنیا میں. پھر جب اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کے آتے ہیں نا، وہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو اولاد دی ہے تو وہ بھی اولڈ ہومز کی تیاری کر لیں. ہاں ٹھیک ہے، اولڈ ہومز کی تیاری کر لیں وہ بھی. میں آتا ہوں اس پہ عمل کے اوپر. یہ کرنا ہے ماں باپ نے، ٹھیک ہے، جن کے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لیں بچے اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، بات نہیں سن رہے، بے عزتی کر رہے ہیں، بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، حکم نہیں مان رہے ہیں، جو ان کے فائدے کا وہ بھی نہیں کر رہے. یہ ان لوگوں کے لیے شدید ترین جہاں پہ خرابی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کی کلام اس کو ٹھیک کرے گی انشاءاللہ. اچھا آپ نے والد کر لیں یا والدہ کر لیں، تو دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے، اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا کرے. آمین ثم آمین. تو صبح کو نا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد 3 دفعہ اول آخر جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں، درود کوئی سا بھی پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے، اور 13 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ علم نشرہ، ٹھیک ہے، اور 13 مرتبہ ہی پڑھنی ہے سورہ نصر. ٹھیک ہے جی. علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک، یہ، اور اس کے بعد پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ آپ نے 13 دفعہ جو ہے وہ پڑھنی ہے. پڑھ کے پھر درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ. آخر میں بھی پانی پہ دم کریں، نافرمان بچے بچیوں کو پلائیں، بتا کے پلائیں، بتائے بغیر پلائیں. آپ ان کے لیے امرت ہی دے رہے ہیں، ان کو کوئی غلط چیز نہیں دے رہے، وہ پلائیں، بچے تابع دار ہوں گے. اور دوسرا خاص طور پہ جو اوورسیز بہن بھائی ہمارے اس پریشانی کا شکار ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، کہ اپنے بچے بچیوں کو جو ہے پڑھ کے یہ دیں. اچھا بچہ سر پاس نہ ہو، دوسرے کنٹری میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، نافرمان بھی ہو، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بڑا اچھا آپ نے کوسچن کیا ہے. میں اس کا آنسر کرتا ہوں کہ جو والدہ ہے نا، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین آمین ثم آمین. جو ماں ہیں اگر وہ کرتی ہیں تو وہ تصویر پہ دم کر دیں، اچھا، تصور میں دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے آدھا خود اپنے لیے پی لیں اور آدھا اپنی اولاد کے لیے پی لیں. کیونکہ ماں کا کنیکشن ایسا ہے جیسا انسان کا کنیکشن پروردگار کے ساتھ ہے. پروردگار کا مطلب پالنے والا. ماں بھی ہماری پروردگار ہوتی ہے، دنیا پہ وہ پالنے والی ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اور خوراک ہمیشہ ہم جب ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، خوراک ہمیں ہمیشہ ہماری ماں
اللہ کی مرضی سے پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارا یہ رشتہ ہماری موت تک بھی ہماری ماں کے ساتھ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اس میں جذباتی پہلو بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور میڈیکل چیز جو ہے، میڈیکل پوائنٹ وہ بھی ہے. واہ. ماں جو ہے وہ دم کرے اور وہ پیے. اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ پھر دم کر دے. اگر پانی نہیں صبح پی سکتے کئی لوگ تو یہ کریں. اچھا، پھر دوسرا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے نا، اس کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں. سورہ محمد پڑھوائیں. جہاں پہ بچے بچیاں نافرمان ہیں اس کی تلاوت کا خود اہتمام کر لیں اپنے گھر میں. 4 5 7 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی بھی تعداد میں جو ہے نا، طاق تعداد میں، جفت میں نہیں، طاق میں آپ جو ہے اس کو پڑھوائیں، خود بھی پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، ٹھیک ہے. یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ یہ ختم ہوتی ہے. یہ آیت نمبر 148. یہ جو آیت ہے یہ بھی آپ 11 دفعہ 21 دفعہ 41 دفعہ بچے یا بچی کو پڑھ کے دم کر کے دے سکتے ہیں. اور جو ہے یہ چیز بہت پازیٹیو اثر جو ہے وہ ڈالتی ہے جدی بدتمیز بچے بچیوں کے اوپر اور جو نافرمان ہیں ان کے اوپر. سر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے میرے مائنڈ میں. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کی اولاد تو مطلب عزت نہیں کر رہی ہوگی، مطلب کہ نہیں کی زندگی میں، اب وہ اولاد نہیں رہی دنیا میں، اب ماں وہ اس کو معاف بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ چیز پروسیس کے اس پہ عذاب نہ آئے، اس نے میرے ساتھ نافرمانی کی ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، سر اس کے لیے بھی کچھ بتا سکتے ریمیڈی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ جس کو خود باپ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ اپنی اولاد سے کبھی دل سے ناراض ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا. ہاں، ماں تو شفقت ہے نا، سر سے پاؤں تک شفقت ہے. دیکھیں، ماں کی ممتا ہوتی ہے اور باپ کی جو ہوتی ہے نا وہ شفقت پدری ہوتی ہے. ماں باپ جو ہیں وہ معاف کرتے جاتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا ویسے ان ماں باپ سے کہ جو اسٹف ہوئے ہوئے ہیں، جو خام خواہ ضد پہ آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی اور بہن دونوں میری بات آپ مان لیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. بچے غلطی کریں ان کو معاف کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. اور دوسرا یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ رب العزت کی کلام کو پڑھیں، مدد لیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے حق میں جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں. انشاءاللہ سر بہت اچھا ٹاپک تھا آج جو ہم نے جس پر بات کی ہے. اللہ کرے کہ یہ ٹاپک ان لوگوں تک بھی جائے جو اس کے حقدار ہیں، جو یہ ٹینشن ہوگی جن کو. اور اگر ناظرین آپ کے نالج میں ہے نا کہ آپ کے لیے یہ ٹاپک نہیں ہے، آپ کسی اور کو ریکمینڈ کر دیں، ان کو شیئر کر دیں، شاید کسی کے یہ کام آ جائے. یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، ہمیں شیئر کرنا چاہیے. اور جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں یہ میری آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. بہت سی دعائیں ہیں جس جس کان میں یہ آواز جا رہی ہے. اور پاکستان زندہ باد میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. اور کمنٹ میں پاکستان زندہ باد لازمی لکھا کریں. آپ بلیو کریں کہ آپ کی جو محبت ہے نا، جو ہمیں ریٹرن ملے گی. آپ خوش ہوئے ہیں کہ یہ بہت اچھا وظیفہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے، تو ساتھ سبسکرائب کا بٹن ہے وہ ضرور دبائیں. ڈاکٹر محمد علی کو سبسکرائب کریں. اور ہاں، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کریں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تو ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسی طرح کے آپ چاہتے ہیں وظیفے آپ کے پاس آتے رہیں، آپ کمنٹ میں بتائیں کہ مجھے اس چیز کا وظیفہ چاہیے. ہم وہ وظیفہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں آپ سے ڈسکس یہاں پر کریں گے عملی پہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی کے ساتھ ناظرین میں پھر کہوں گا، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی ایسٹرالوجر کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.